وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 68 سے 70 تک۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 68، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے اور جس کو چاہے چن لے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تعالی برتر ہے، بہت بلند ہے، برتر ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا، توبہ کر لی، ایمان لے آیا، عمل صالح کیا، تو ہو سکتا ہے یہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ ایک جو آیت ہے ایک خاص تناظر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ، شان نزول کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات پہ ان کو اعتراض تھا، اور وہ یہ کہتے تھے قرآن کی زبان کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، ان دو عظیم بستیوں سے یہ قرآن جو ہے کسی معزز شخص پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس قسم کی کوئی آیت ہے؟ اگر میں او کما قال کہہ دیتا ہوں، یا جس طرح بھی وہ آیت ہے کہ یہ یعنی کسی بڑے شخص پہ آنا چاہیے تھی یہ نبوت اور رسالت۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے ربک یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، ویختار، اور جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، اور بہت برتر ہے، عما یشرکون، جس کو یہ شریک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہر ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس کو جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے ما سوا اس کے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے
تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس لوٹنا، تم لوٹ کے جاؤ گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے فرما روائی ہے۔ تو سامعین اکرام، بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حقیقت جو ہے یہ ہمارے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کے ساتھ ایک تصور جڑا ہوا ہے سامعین اکرام۔ ایک تو بات یہ ہے ابتدائی طور پہ میں اگر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ بہت محدود ہے، اور یعنی مختلف ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ اللہ کی الوہیت کا حقیقی مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ معبود ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کو بھی ہم محدود کر دیتے ہیں۔ یعنی عبادت کو معاملات سے، اخلاقیات سے، دیگر زندگی کے جو ہمارے زندگی کے وہ ہے نا طریقہ کار، اس سے ہم عبادت کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت انتہائی ایک گمراہ کن تصور ہے۔ عبادت کو ہم نے محدود کر لیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کی بھی نیت ہماری صحیح نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن عبادات کو ہم نے ماتھا ٹیکنے تک محدود کر لیا ہے کہ بھئی ماتھا ٹیکو گے تو یہ عبادت ہوگی، ذکر کرو گے تو یہ عبادت ہوگی، روزہ رکھو گے تو یہ عبادت ہوگی، یا حج کرو گے تو یہ عبادت ہوگی، کلمہ طیبہ پڑھو گے تو یہ عبادت ہے، شادی کرو یہ عبادت نہیں ہے، رزق کماؤ یہ عبادت ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ عام طور پہ سامعین اکرام، گھر میں بیوی خاوند کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، یا اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ شوہر بیوی کے ساتھ جو بھی سلوک کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس میں عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بچوں کو دنیا کے جہنم میں جھونکنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات میں خوب سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں سامنے کا، ہم خود بھی دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں، دنیا کے دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ دنیا کو ہم نے اختیار کر لیا ہے بحیثیت مقصود، مطلوب اور محبوب، اور اس کی آگ میں ہم جل رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو مسائل ہیں سامعین اکرام، یعنی ہر شخص پریشان ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں، اور اس کے تمام مسائل کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے۔ میرا گھر پرانا ہے، میرا گھر کرائے کا ہے، اور اتنے سال ہو گئے ہم نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بنوایا، میرا کچن چھوٹا ہے، میرا کمرہ چھوٹا ہے، میرا گھر آبادی سی نیچے ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے بارش کا، مثال کے طور پر عرض کروں۔ یہ ہمارے مسائل ہیں۔ میری اولاد نافرمان ہے، میرے بچے نہیں ہو رہے، میرے لڑکے نہیں ہو رہے، میری لڑکیاں نہیں ہو رہی، 4 لڑکے ہو گئے، 1 لڑکی چاہیے، 4 بچیاں ہو جائیں، 1 بچی چاہیے، 1 بچہ چاہیے، لڑکا چاہیے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، اور وسائل کم ہیں، اور جو ہے پیسے کم ہیں، آمدن کم ہے، مسائل زیادہ ہیں، اور خرچہ پانی جو ہے وہ تنگی سے گزر اوقات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں نا مزاروں پہ اور یہ سب لوگ جو جاتے ہیں یہ دنیا کے مسائل لے کے جاتے ہیں، عام طور پہ یہی ہوتا ہے سامنے کا۔ للہیت ہمارے زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔ للہیت، یہ جو ہم نماز روزہ کر رہے ہیں نا سامعین اکرام، یہ بھی ہماری عادات ہیں جو بچپن سے ہمیں پڑی ہوئی ہیں، یا ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں مسجدیں قائم ہیں، اب محلے میں ہیں، اور ہمارا تعلق معتدل طبقے سے ہے، اعلیٰ اشرافیہ تو مسجد میں نہیں جاتی عام طور پہ، تو ان کے تو اپنے پروٹوکول ہیں، وہ ان کی اپنی VIP ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں وہ، تو مسجد میں تو ان کو ایک مزدور کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا،
لیکن جو معتدل طبقہ ہے وہ کہتا ہے یار میں مسجد میں نہ جاؤں تو پھر محلے والے کیا کہیں گے، چلو مسجد چلتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہم ساری جو پریکٹس کر رہے ہیں عبادت کے نام پہ، یہ بھی برائے نام ہے سامعین کرام، اس میں للہیت نہیں ہے۔ دیکھیں نماز اپنے اثرات، نماز کے اثرات قائم نہیں ہو رہے۔ آپ کو میں دلیل کے طور پہ کہتا ہوں، نماز کے جو اثرات ہیں، نتائج ہیں، وہ مرتب نہیں ہو رہے معاشرے پہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بے حیائی اور برے کام بڑھ رہے ہیں، عام ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لوگ اس کو بے حیائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ پھر روزہ ہے، اس کے اثرات نہیں ہیں۔ روزے کے جو نتائج ہیں وہ تقویٰ ہے، تقویٰ الہی ہے، تقویٰ الہی ہماری زندگی سے غائب ہو چکا ہے۔ خوف خدا جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کا خوف۔ پھر حج کے جو لاکھوں لوگ حج کر کے آتے ہیں، پاکستان کی میں بات کروں تو وہ جو ہے حاجی ہو کے وہ عام طور پہ پاجی ہو جاتے ہیں کہ بھئی جو خرچ کیا ہے اب تو وہ کرنا ہوگا، یا عام طور پہ زندگی میں تبدیلی نہیں آتی حج سے۔ یعنی حج عام طور پہ یہ ہے کہ حج مقبول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے، لیکن واپس آ کے پھر ہم انہی دھندوں میں اس میں مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک سگریٹ نوشی جو ہے، نسوار ہے، مختلف عادات ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی حج کے بعد آ کے ہم ان فضولیات میں مصروف رہتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہماری سگریٹ نوشی ہے مثال کے طور پہ، یا نسوار کوئی پان کا عادی ہو چکا ہے اور اپنے منہ کو اس نے گندا کر لیا ہے پان کے رنگ سے، پھر اس میں تمباکو اور یہ اور کوئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ضروریات نہیں ہے ہماری، یہ تو فضولیات ہیں، ضروریات نہیں ہیں، فضولیات ہیں، اور فضول کاموں سے انسان مومن پرہیز کرتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ لغو کاموں سے، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ الہ کا جو تصور ہے ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو ہم نے بالکل محدود کر لیا ہے۔ یہ ایک انتہائی غلط روش ہے جو ہم نے اپنائی بھی ہے۔ زندگی دیکھیں، من چاہی ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کی نہ تو ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، نمبر ایک، نہ اس کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی ہے کیا چیز، یا اللہ کو ہم نے نہ مقصود بنایا ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ محبوب بنایا ہے، محبوب واحد، نہ محبوب واحد بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری تو اور چیزیں بھی محبوب ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کی پوزیشن ہے، وہ آپ کا خدا بن چکی ہے بعض لوگوں کا۔ آپ سنت رسول کے مطابق اپنے حال کو، اپنے ظاہر کو نہیں اس میں ڈھالنا چاہتے سنت رسول کے مطابق۔ عام طور پہ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ داڑھی منڈانا تو غیر شرعی فعل ہے۔ تو داڑھی میں اس لیے بات کرتا ہوں کبھی کبھی، تو صرف یہ ایک نمونے کے طور پہ میں، کہ داڑھی جو ہے وہ سنت رسول ہے، لیکن وہ سنت پہ ہم عمل نہ کرنا چاہتے ہیں، اور داڑھی کو معاذ اللہ ہم کمتر سمجھتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، انسان برتر چیزیں اختیار کرتا ہے، بہتر چیز اختیار کرتا ہے۔ آپ نے اپنی پوزیشن بنا لی ہے کہ آپ ہر روز داڑھی منڈوائیں گے، یا بعض لوگوں نے داڑھی کے نام پہ ایک دھبا لگایا ہوا ہے چہرے پہ، ہر 2 ہفتے بعد جو ہے وہ داڑھی کتروا دیتے ہیں برائے نام۔ داڑھی کی تو اپنی ایک مقدار ہے سامنے کرام، جو شرعی مقدار ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قبضہ بھر کم از کم ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کوئی فرینچ کٹ کو داڑھی قرار دے کے سمجھتا ہے کہ میں نے سنت رسول پوری کر لی، یا ایک سوتر ہوتا ہے نا، انچ کا جو ہے کچھ حصہ،
وہ کنگھی رکھ کے آپ داڑھی منڈوا لیتے ہیں یا موٹی مشین پھروا لیتے ہیں اور پھر خط بنوا لیتے ہیں، آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سنت پوری کر لی، لیکن یہ نہیں۔ تو زندگی، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ زندگی تو اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ہم نے ڈھال لیا ہے، جو مرضی آئے کرتے ہیں، نہیں آئے نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ بھی بہرحال یہ ہے نا کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں لا الہ جو ہے، دیکھیں یہاں اب میں تھوڑا سا آپ کو، اگر آپ ٹیکسٹ کی طرف توجہ کریں تو اس میں بھی آیت نمبر 70 میں بھی لا الہ کا تذکرہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ دلائل کے ذریعے 71 نمبر میں من الہ غیر اللہ، پھر 72 نمبر آیت میں من الہ غیر اللہ، پھر آیت نمبر 74 میں این شرکائی۔ تو یہ سارا مضمون چلا آ رہا ہے سامنے کرام، وَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ، یہ سارا مضمون جو ہے یہ الوہیت کا ہے۔ تھوڑا سا توجہ اس کی طرف آپ کی ہونی چاہیے کہ الہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ سارا جو باقی ماندہ مضمون ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو آیات گنوائی، بہرحال ہم نے شروع کیا ہے آیت نمبر 70 سے یہ مضمون، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جو میرے نئے سننے والے ہیں ان کے لیے، کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان اسلام کی بنیاد ہے، یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کے آپ اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں صرف یہ بات تسلیم کر کے۔ یہ پورا ایک جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں تھوڑا مختصر طور پہ یہ بتاؤں کہ لا الہ کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ہمارے نجات کے لیے اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں اس کی ضرورت ہے، ایک بات یہ ہے۔ پھر تمام پیغمبران جو آئے ہیں سامنے کرام، 1,24,000 کم و بیش، ان تمام کا پہلا پیغام یہ تھا کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے سوا ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام پیغمبران کی دعوت رب کی بندگی کی تھی۔ رب کی بندگی کی اہمیت کیا ہے؟ سامنے کرام تھوڑا سا مضمون میں آسان انداز میں کوشش کرتا ہوں آپ کے گوش گزار کرنے کی، کہ رب کی بندگی کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، یعنی ظاہر دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ ہماری ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں۔ یہ ہماری دنیا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، یعنی ظاہر جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، باطن ہمارا مقصود ہے۔ باطن کیا ہے؟ اللہ، ایک کائنات کی واحد حقیقت جو ہے، اس کائنات کی جو کچھ بھی ہے، کائنات پھر بھی محدود ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، کائنات کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل حقیقت اس کائنات کی صرف ایک ہے، کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یکتا ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، واحد حقیقت ہے، دیگر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ الفاظ بعض اوقات میرے منہ سے نکل جاتے ہیں نا، پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ تو تم نے غلط کہہ دیا۔ اب میں نے جو کہا کہ سب سے بڑی حقیقت، تو مطلب چھوٹی حقیقتیں بھی ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ حقیقی واحد ایک حقیقت ہے، واحد اللہ۔
باقی تو دیکھیں پھر اس کے نور کا ظہور ہے، اس کی تجلیات ہے، جلوہ ہے اس کا، اللہ نور السماوات والارض۔ باقی کوئی چیز حقیقی وجود نہیں ہے کسی چیز کا، یہ بات بالکل نوٹ کر لیں۔ تو اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ آپ بات نوٹ کر لیں، باطن کے لیے، یعنی باطن کا مطلب اللہ، لیکن وہ اللہ ظاہر بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر بھی ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھجوانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اونچے مراتب سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا ان مراتب، ان درجات کو پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا کو استعمال کر کے ہم ان روحانی عروج اور بلندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کو استعمال کر کے، دنیا استعمال کی چیز ہے، ضرورت ہے، دل لگانے کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اس سے آپ دل لگا سکتے ہیں۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان سے آپ پیار کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ کی سب سے پہلا جو تخلیق ہوئی وہ ہمارے حضور کی تھی، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو ان سے پھر تعلق جو ہے وہ تو اللہ کے واسطے آپ محبت کر سکتے ہیں، دلی محبت، جو چیزیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، یہ آپ کا مجاز ہے۔ مجاز سے آپ جائیں گے حقیقت کی طرف، تو دنیا جو ہے وہ ضروریات ہیں، تو ان سے محبت نہیں بلکہ خالق سے محبت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ ظاہر ہے کہ سامعین کرام بنیادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، تفصیلات کی ابھی میں بات نہیں کر رہا۔ محبت ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں ایک دل ہے، دل سے محبت کی جاتی ہے۔ مجھے تم سے دلی محبت ہے، دلی محبت۔ دل جو ہے بس اس میں صرف ایک محبت کے قابل ہے، وہ ہے اللہ سے۔ اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے کیونکہ موجود حقیقی وہی ذات ہے، وجود حقیقی تو اسی ذات کا ہے، تو لہٰذا محبت بھی اسی کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو ہم نے استعمال کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، لقاء اللہ، ملاقات اللہ کی کرنی ہے، دنیا کو استعمال کر کے۔ طریقہ کار کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ مختصر طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں۔ یہ میں آپ کو بنا کسی یعنی الجھاؤ میں ڈالے بغیر سیدھی سادھی بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزاریں، آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی ہدایت کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ فلاح پا جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے، آپ اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ لا الہ الا ہو وہو اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ذات ہے وہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، یہ آپ ذرا اچھی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ کو پالوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی ملاقات کا اہل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اہل ہو جاؤں، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بندگی رب۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیے جن اور انس لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے، یعنی بندگی کر کے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ بندگی بذات خود مقصد نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔
عبادت اور بندگی بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ بندگی اور عبادت اللہ کی یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی کا کہنا نہیں ماننا، اپنے نفس کا بھی نہیں ماننا، اپنے معاشرے کا، اپنے نہ گمراہ پیروں کا ماننا ہے، نہ گمراہ مرشد کا ماننا ہے۔ آپ نے بڑے احتیاط سے قدم اٹھانا ہے۔ اللہ کی بندگی صرف اور صرف وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس کی وجہ کیا ہے کہ تعریف کے قابل دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی ذات ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں، یعنی تعریف کے قابل ایک ہی ذات ہے۔ باقی اگر کسی میں کوئی صفت ہے تو یہ تو اللہ عطائی ہے، عطائی ہے۔ ذاتی صفت تو کسی میں کچھ بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس میں کوئی صفت ہو۔ باقی تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ہماری ذاتی تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، ذاتی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری اپنی کیا حیثیت ہے؟ سامنے اکرام، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم، اب حکم اس کا ہے، اس کے حکم کے، اس کی فرما روائی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم مانا جائے گا، کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے واپس لوٹنا ہے۔ آئے بھی وہاں سے ہو، پیدا بھی اس نے کیا ہے، واپس بھی اس کے پاس لوٹنا ہے، تو بندگی اختیار کر لو اللہ کی، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، دیگر باطل کی پیروی مت کرو، باطل کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل کو اپنا معبود نہ بناؤ، حق کو اپنا معبود سمجھ لو، حق کے سامنے سر جھکا دو، حق کے سامنے حق کی بندگی اختیار کرو۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم کم ہے، صرف آخری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، ترجمہ سنا دیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود مگر وہ، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریفیں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی بادشاہی ہے۔ حکم کا مطلب فرما روا، ایک ہی ذات ہے، بادشاہ ایک ہی ذات ہے، حکم اسی کا چلے گا۔ لہ الخلق وَلَهُ الْأَمْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ Your Lord creates whatever He wills, and He chooses. The choice is not theirs. Glory be to God, and exalted be He above the associations they make. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ And your Lord knows what their hearts conceal, and what they reveal. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ And He is God. There is no God but He. To Him belongs all praise in this life and in the next. And His is the decision, and to Him you will be returned. سامعین کرام،
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔